for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. انگریزوں نے چھوڑ دیا نا, کتے پال رہے ہیں. وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہوں, انسان نہ ہوں, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے, فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا, تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہیں, یہ میری پھپھو ہیں, یہ میری ممانی ہیں, یہ میری چاچی ہیں, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی ہمارے ہیں. تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں, میں ہوں یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا, کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو, بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا, تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو, پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے, بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. کہ گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے؟ پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو. اتنی, اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد, کس کے لیے؟
عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی بھی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا, اپنے ابا بھی تھے. اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں, تم دو باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ, اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے, یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پر اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا, تو سالے کا فون آ گیا. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا, یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نہیں. لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, پھر دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہے جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. اس نے کہا دبئی میں رہتا. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ماموں اس کو لے گیا, بولا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ رہے, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی, تو ماموں نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کر دی. بلب کے رشتہ داروں کو. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے. وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے. اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. تو میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی, میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے, تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھنے تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں, اور تھینک یو پہ کیسے. وہ ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے دے مجھے.
مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا ہے. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں